بچپن میں لڑکوں کی پہچان کے طریقے۔ بچپن میں جو زیادہ شیطان ہو وہ بڑے ہو کر معصوم اور ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے۔ بچپن میں جو زیادہ چیختا ہے وہ بڑے ہو کر لڑکیوں کو دھوکہ دینے میں ماہر ہوتا ہے۔ بچپن میں جو زیادہ کھاتا ہے وہ بڑے ہو کر کمزور اور دبلا پتلا ہوتا ہے۔ بچپن میں جو زیادہ کھیلتا ہے وہ بڑے ہو کر ذہین، محنتی اور کامیاب ہوتا ہے۔ بچپن میں جس کے بال لمبے لمبے ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر انتہائی خوبصورت ہوتا ہے۔ بچپن میں جو گالی گلوچ کرتا ہے وہ لڑکا بڑا ہو کر بد اخلاق بنتا ہے۔ جو بچپن میں زیادہ سوتا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ بڑا ہو کر ذہین لڑکا بنے گا۔ جو بچپن میں زیادہ روتا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ بڑے ہو کر زیادہ ہنستا ہے۔ جو بچپن میں زیادہ بولتا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ بڑے ہو کر چپ چاپ رہتا ہے۔ جو بچپن میں جلدی چلنا سیکھ جاتا ہے وہ بڑے ہو کر اپنے پیروں پر بھی جلدی کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو بچپن میں ماں کا دودھ نہیں پیتا وہ بڑے ہو کر باپ بننے کے لائق نہیں بنتا۔ جو بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا تو سمجھ جاؤ بڑے ہو کر اس کو زیادہ خوشیاں نصیب نہیں ہوتی۔ جو بچپن میں زیادہ مٹی سے کھیلتا ہے تو وہ بڑے ہو کر صفائی پسند ہوتا ہے۔ جو بچپن میں زیادہ مٹی کھاتا ہے تو سمجھو وہ بڑے ہو کر میٹھا زیادہ کھاتا ہے۔ اگر تمہارا کوئی دوست تم سے اپنی کوئی برائی چھپاتا ہے اس کو مت بولو کہ تمہیں یہ سب کچھ معلوم ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر وہ اس برائی کو تمہارے سامنے بھی کرے گا۔ اگر کوئی اپنی ہر دوسری تیسری بات پر قسم اٹھاتا ہو تو اس کی بات میں ضرور جھوٹ ہوگا، کیونکہ وہ قسمیں اس لیے اٹھاتا ہے کہ اس کو اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بار پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرو۔ اگر اس نے اپنے آپ کو کرایہ سے بچایا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے فائدہ لینا چاہتا ہے اور دوستی کے قابل نہیں ہے۔ اگر کوئی تم سے رشتہ جوڑنا چاہتا ہے تو اس کی کسی چیز کو معمولی نقصان پہنچاؤ۔ اگر اس نے اپنی چیز کے قیمتی ہونے کا چرچا کیا تو رشتہ مت کرنا، کیونکہ اسے رشتے سے زیادہ پیسہ پسند ہے۔ بچوں کو برے کام سے منع کرتے وقت جن، بلا یا جانور سے نہ ڈرانا، کیونکہ جب وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ چیزیں فرضی تھیں تو وہ برائی واپس شروع کر دیں گے۔ بچے کی ہر غلطی پر سزا نہ دینا، کیونکہ اس سے اس کی ذہنیت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ بار بار غلطی کرتا ہے اور اس کے دل سے سزا کا خوف نکل جاتا ہے۔ ذہین انسان زندگی میں تین چیزوں سے دور رہتا ہے: جوانی میں ہوس سے، بلوغت میں جھگڑے سے اور بڑھاپے میں لالچ سے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ روئے اور دنیا خوش ہوئی۔ اب زندگی ایسے جیو کہ جب آپ مریں تو دنیا روئے اور آپ خوش ہوں۔ حکمت تلاش کرو، علم نہیں۔ علم ماضی کا ہے، حکمت مستقبل کی ہے۔ تم سمندر میں ایک قطرہ نہیں ہو، بلکہ تم ایک قطرہ ہو جس میں پورا سمندر ہے۔ غم مت کریں، جو چیز آپ سے چھن گئی ہے وہ کسی اور شکل میں آپ کو ضرور ملے گی۔ چار چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں: گوشت کھانا، خوشبو سونگھنا، کثرت سے غسل کرنا اور سوتی کپڑا پہننا۔ چار چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں: خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھنا، سوتے وقت سرما لگانا، سبزہ زار کو دیکھنا اور صاف جگہ پر بیٹھنا۔ چار چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں: فضول کام سے پرہیز، دانت صاف رکھنا، صالحین کی مجلس کرنا اور علماء کرام کی صحبت اختیار کرنا۔ چار چیزیں رزق کو بڑھاتی ہیں: تہجد کی نماز، کثرت سے استغفار، کثرت سے صدقہ اور کثرت سے ذکر کرنا۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے
تو سمجھ لینا کہ اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ 3 چیزیں ہمیشہ سنبھال کر رکھنا، زندگی بھر پچھتاؤ گے نہیں: زبان، عزت اور راز۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ جب گھریلو فیصلے کے لیے باہر کے بندے کی ضرورت پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کا خاندان تباہ ہو چکا ہے۔ انسان کے حالات بہتر ہو جائیں تو لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ بیٹی کا پہلا حق جو ہم کھا جاتے ہیں وہ اس کے پیدا ہونے کی خوشی ہے۔ ولیوں کی صحبت میں رہو، سکون مل جائے گا۔ فرض اور شوق یکجا کر دو، سکون مل جائے گا۔ کسی کا سکون برباد نہ کرو، سکون مل جائے گا۔ دل سے کدورت نکال دو، سکون مل جائے گا۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔